الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ودانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تو وہ جوش لن ترانی کلیم اللہ خاموش مجھے نہیں دیکھ سکتے حبیب اللہ اترو منی میرے قریب آ وہ کلیم اللہ ہے لن ترانی یہ حبیب اللہ ہے اترو منی میرے قریب آ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یتیم مکہ ہے سدرۃ المنتہا پر غسل فرما رہے ہیں اور پھر انہیں خصوصی جوڑا عطا فرمایا جا رہا ہے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے سبحان اللہ
وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون۔ سبحان اللہ۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، کیا سبحان اللہ، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہے کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ذکر چھڑا ہے گزشتہ جمعے میرے نبی پاک کی ایک سنت کا۔ یہ میری بات غور سے سننا، بہت نفیس بات ہے، میری نہیں، میرے مرشد کریم کی ہے، پیر سیال کی ہے، حضور شیخ الاسلام کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، وہ سنت حضور کی کیا ہے جو 5 وقت ہم ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، نماز کا فریضہ ادا کرنے کے لیے۔ آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ یہ سوال اٹھائیں، یہ تو فرض ہے۔ سنت کا اپنا مقام ہے، فرض کا اپنا ہے، دونوں کے دلائل بھی الگ ہوتے ہیں۔ جس دلیل سے فرض ثابت ہوتا ہے اس دلیل سے سنت ثابت نہیں ہوتی۔ سنت کی الگ تعریف ہے، فرض کی الگ تعریف ہے، سمجھے؟ تو ہم نے سنت کو فرض کے ساتھ ملا دیا، جو فرض تھا اس کو سنت کہہ دیا۔ ہاں، سنت اس لحاظ سے کہ میرے نبی نے فرض پڑھے ہیں، اس حوالے سے اب فرض بھی سنت بن گیا۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے میں تو فرائض کو بھی سنت سمجھ کر پڑھتا ہوں کہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ سنت کا معنی اپنے پیغمبر کا طریقہ، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، رب کا طریقہ نہیں ہے۔ رب نہیں نماز پڑھتا، جو پڑھتا ہے نبی پر ہی پڑھتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھو، صلاۃ کے 2 معنی ہیں، صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں، صلاۃ درود کو بھی کہتے ہیں۔ ہم صلاۃ اور طرح پڑھتے ہیں، میرا رب صلاۃ اور طرح پڑھتا ہے۔ رب بھی صلاۃ پڑھتا ہے لیکن یہ صلاۃ نہیں پڑھتا، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجود میں ہے۔ یہ رب نماز نہیں پڑھتا، صلاۃ پڑھتا ہے، یہ صلاۃ نہیں۔ صلاۃ کون سی پڑھتا ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی پڑھتا تھا، کچھ نہیں ہوگا تب بھی پڑھے گا۔ اپنے نبی پر درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ پڑھتے ہیں اللہ کے فرشتے، اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، نبی کی تعریف کرتا ہے ملائکہ کے سامنے۔ یہ ابو العالیہ کا قول ہے، امام بخاری نے نقل فرمایا کہ صلاۃ اللہ علیہ کا کیا معنی ہے؟ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ صلاۃ بھیجتا ہے یعنی اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر حضور کی تعریف کرتا ہوں، یہ کہاں وہ کہاں، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ نبی کی زلفوں کو، گیسوؤں کو، ان کی خوشبو کو نہیں سمجھ سکتے، اس منہ مبارک میں رب نے جو برکتیں رکھی ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم تو بال ہی سمجھتے ہیں نا۔ میرے نبی کے گیسوؤں میں
منہ مبارک میں میرے رب نے جو برکتیں رکھی ہیں، جو خاصیتیں رکھی ہیں، وہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حتیٰ کہ خالد بن ولید نے بھی اتنا ہی سمجھا کہ میری ٹوپی میں حضور کا منہ مبارک ہو، میں جہاد پر چلا جاؤں، میں کبھی شکست نہیں کھا سکتا، اتنا ہی سمجھا ہے، آگے نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر، مجھے رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، رب العالمین کی قسم، میرے رسول پاک کی حقیقت کو مخلوق کے کسی فرد نے سمجھا ہی نہیں۔ بس اتنا ہی ہے، ایک انسانی شکل میں اللہ کا نبی آیا، تبلیغ فرمائی، تشریف لے گئے۔ کسی نے بشر کہہ دیا، کسی نے نور کہہ دیا۔ میں کہتا ہوں بشریت بھی میرے نبی کی ایک شان ہے، نورانیت بھی میرے نبی کی ایک شان ہے، نبی کی ذات اس سے بھی ماورا ہے۔ اس لیے ہم نے بشر کو دیکھا ہے، اس دنیا پر سب آدم کی اولاد بشر ہے۔ ہم نے فرشتوں کی باتیں سنی ہیں، وہ نوری ہیں، اور جو نوریوں کو بھی کراس کر گیا، بشر کو بھی قدموں کی خاک نہ پا سکے بشر بھی، اور نوریوں سے بھی آگے بڑھ گیا، نوریوں کا سردار بھی رک گیا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ آمنہ کی ذریتی یہ تیری شان ہے، تم جاؤ۔ سمجھے تو کوئی کیا سمجھے؟ اللہ ان کی ایک سنت ادا کرتے ہیں، وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں جب حدیث پاک کا، قرآن پاک کا تلاوت اور مطالعہ کرتا ہوں، زیاد کرتا ہوں، آیات پڑھتا ہوں، احادیث پڑھتا ہوں، میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے جو جمعے کے دن ساتھی آتے ہیں میں ان کو بھی پڑھ کر سناؤں۔ گزشتہ جمعے کچھ سنائی تھی نا احادیث، قرآن پاک کی آیات کا بھی ذکر آیا تھا، آج پھر کچھ احادیث سناتا ہوں۔ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور ایک درخت کو حضور نے پکڑ لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیا، موسم تھا پت جھڑ کا، سردی آتی ہے تو درخت ایک دفعہ سارے برہنہ ہو جاتے ہیں، پہلے پتے گر جاتے ہیں۔ جی اقبال تیری مجھے یاد آ رہی ہے، تو بڑا قیمتی ہے، باتیں بڑی قیمتی کر کے گیا ہے۔ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہتا ہے درخت کو نہ چھوڑنا، تیرا مرکز ہے، اس نے تیری پرورش کی ہے جی، اس کے اندر سے تو نکلا ہے، تو اس کا حصہ ہے، اس کا جز ہے، تیرا رزق، تیرا فیض اس درخت کی جڑوں میں ہے، جڑیں زمین میں ہے، عالم غیب میں ہے، تنا اوپر ہے، شاخیں اس سے اوپر ہیں، تیرا فیض جڑیں باقاعدہ بھیجتی رہتی ہیں، تیرا فیض جڑ باقاعدہ بھیجتی ہے، وہ تنا نہیں روک سکتا، شاخیں نہیں روک سکتی، تیرا فیض تجھ کر پینچ کر رہے گا، لہذا اس کو نہ چھوڑنا، تیرا فیض کہیں اور نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شمار درخت ہیں، تو اس سے ٹوٹ گیا، کوئی درخت تجھے فیض ہے آیا نہیں سمجھے تو سبحان اللہ۔ درخت بے شمار ہیں جنگل میں، جی بہت درخت ہیں نہر کے کنارے، بہت درخت ہیں سڑک کے کنارے، لوگوں نے زمینداروں نے درخت لگا رکھے ہیں، بڑے بڑے اونچے لمبے، بڑا سایہ، لیکن تجھے کوئی فیض کہو نا، تیرا فیض اسی درخت کی جڑ میں ہے۔ اور چشتی تیرا فیض چشتیوں میں ہے، نقش بندی ہے تیرا فیض نقش بندیوں میں ہے، قادری ہے تیرا فیض قادریوں میں ہے، سور وردی ہے تیرا فیض سور وردیوں میں ہے۔ جس مرشد سے وابستہ ہے خدا لامی ازل کی قسم، کوئی اور مرشد تیرا ہاتھ نہیں پکڑے گا، اس کے سینے میں تیرا فیض ہے، سینے سے سینہ ملا فیض دے جا۔ نہیں سمجھے بات ہے؟
وہ پتا گر گیا تو پھر پاؤں کے نیچے آ کر روندا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کی ہستی تباہ و برباد ہو جائے گی اور وہ اپنی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ پیوست رہے شجر سے، تو اس درخت کو نہ چھوڑنا، تو نے اس سے فیض پایا ہے۔ پیوست رہے شجر سے، امید بہار رکھ، تو ان ہواؤں کا مقابلہ کر، طوفانوں کا مقابلہ کر، وقت آئے گا تیرا فیض پھر تجھے ملے گا، تو سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت کی ٹہنی پکڑ لی۔ قربان جاؤں، یہ مثالیں میرے پیارے تو نے کیسی کیسی دی، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ درخت کی ٹہنی پکڑ لی، حضرت ابو ذر پاس کھڑے ہیں اور حضور نے اس ٹہنی کو حرکت دی، سارے پتے گر گئے۔ فرمایا ابو ذر دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا یہ نمازی کی مثال ہے، جب نمازی نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، واپس لوٹ کر جاتا ہے، پاک و صاف ہو کر جاتا ہے۔ واہ پیارے، تو نے کیسا ہمیں طریقہ بتا دیا، ہم گندے ہو گئے کیسے پاک ہو۔ فرمایا وضو کر، طہارت کاملہ کر، آ جا مسجد میں، تیرا لباس پاک ہو، روح بقبلہ ہو، نماز کا وقت ہو، سجدہ ادا کر، تجھے بشارت ہے تیرے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن ایک شرط رکھ دی، یرید بہا وجہ اللہ ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے، اسی کسی کا ڈر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ بعض دفعہ شاگرد استاد سے ڈرتے ہوئے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ استاد ماریں گے، ان کا قاعدہ ہے، اصول ہے، سختی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرو، ماریں گے۔ مرشد پوچھے گا ہاں بھائی نماز کا سنا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جو باہر کے ملکوں سے دوست فون کرتے ہیں نا دعا کے لیے، تو میں پوچھتا ہوں ہاں بھائی نماز پڑھ لیتے ہو؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کس نے پوچھنا ہے، الحمدللہ وہ پابندی کرتے ہیں۔ یہ خلوص کا تقاضا ہے۔ دوستو یہ بھی میری بات یاد رکھو، خیر میری مزاج سے واقف ہو، میں آج دن تک کسی کو دارالعلوم کی خدمت کے لیے خدا کی قسم نہیں کہا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی باہر سے بڑا روپیہ آتا ہے، میں کہتا ہوں آتا ہے لیکن ادھر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا، بہت کچھ آتا ہے۔ کسی کو آج تو پوچھتے ہیں جی کوئی خدمت، بھائی دعا گو ہے تمہارے لیے، انشاءاللہ دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ نماز کی پابندی کرنا، درود پاک نہ چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، تاکید کر جائے۔ کس لیے نماز پڑھے؟ یرید بہا وجہ اللہ، فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جائے، میں پاک ہو جاؤں، صاف ہو جاؤں۔ ایک حدیث پاک، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا، ہم بھی نماز کا ذکر کر رہے ہیں، یہ حضور کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ انہو ذکر الصلاۃ یوماً، حضور نے ایک دن صحابہ کے مجمع میں نماز کا ذکر فرمایا، فقالا، وہ جو ارشاد فرمایا وہ محفوظ ہے، 1400 سال سے مور بند چلا رہا ہے، زبر زیر کا فرق نہیں آیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ اس امت کے علماء نے اس لفظ عبارت کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہونے دی۔ علماء کا احسان ہے نا ہم پر جی۔ اب مولویوں پر تب سے نہ کیا کرو، یہ تمہارے محسن ہیں، یہ نہ ہو تو بچے کے کان میں اذان پڑھنے والا کوئی نہیں، یہ نہ ہو بچہ جوان ہو جائے نکاح پڑھنے والا کوئی نہیں، یہ نہ ہو اللہ معافی دے مرنا ہر ایک نے ہے جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، جماعت کوئی نہیں کرا سکتا، مسئلہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ آج دن تک جو تیرا دین محفوظ چلا آ رہا ہے یہ سارا مولویوں کا فیض ہے، ان کا ممنون بن کر رہا۔ خدمت کو کر سکو تو ٹھیک ہے، نہ کر سکو تو ماشاءاللہ، اللہ خالق و مالک اور رازق ہے، لیکن تنقید نہ کیا کرو، لوگوں کو بھی منع کیا کرو۔
یہ گروہ اللہ کا پاک کو بہت پسند ہے۔ اس گئے گزرے دور میں تمہاری مسجدوں کے دروازے مولویوں نے کھول رکھے ہیں۔ آپ تو رات کو ماشاءاللہ 3 بجے 4 بجے سوتے ہیں اور خراٹے بھرتے ہیں، مولوی ہے جو مسجد کا دروازہ کھول کر اذان پڑھتا ہے۔ ان کا ممنون ہونا چاہیے۔ چٹائیوں پر بیٹھ کر ہم نے پڑھا، استاذوں نے چٹائیوں پر بیٹھ، میرے استاد سے شیخ الحدیث، ان کا دوپہر کے وقت کھانا آیا، یقین جانو اخبار میں لپیٹی روٹیاں اللہ اکبر، اور مجھے اس جیسا آج کوئی عالم اس دھرتی پر نظر نہیں آتا۔ اتنے بڑے عالم تھے، بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اور سیاستہ انہیں یاد تھا، جہاں سے کوئی سوال طالب علم نے کیا ہے، آدھا سوال کیا ہے، آدھا زبان میں ہے، آپ نے فوراً جواب دے دیا۔ اتنے بڑے علامہ، اور روٹی آئی اخبار میں لپٹی آئی، اور ایک پلیٹ میں سالن۔ ہمارے لوازمات دیکھتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کا دین اور پیغام آگے پھیلانے کے لیے زندگیاں وقف کر چکے ہیں، اور مدارس میں بڑے بڑے عجیب حالات درپیش ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمت کے کوہ گراں ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے رب کے دین کا کام کرنا ہے۔ حفیظ جالندھری نے کہا تھا، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بھائی آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں سرکار کے فرمان کی میں صحیح اس کا ادب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آب زر تو اتنا قیمتی نہیں ہے، سونے کا پانی اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا حضور کا ارشاد قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو انسان نماز کی محافظت کرے گا، محافظت کا کیا وقت ہے؟ تمام شرائع آداب کے ساتھ بجا لائے، سمجھے، اور وقت پر ادا کرے، اور جماعت کے ساتھ پڑھے، اور جماعت بھی مسجد کی اس کے ساتھ پڑھے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، اور سمجھ کر پڑھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، وضو بھی خوب کیا ہو مسواک کے ساتھ، طہارت کاملہ، پھر پڑھے نماز۔ آپ نے دیکھا ہے نا مسجدوں میں ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، او کس کی ہیں جی؟ نہیں، ایک نیلن تو اب آئے نا، اچھا وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اس سے پہلے ایک خاص ٹوپی ہوتی تھی تنکوں کی، آئے نا مسجد میں ننگے سر، تو وہ ٹوپی سر پر رکھ لی، پڑھ لی نماز۔ مکروہ ہے نماز، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں یہ نماز مکروہ ہے۔ نمبر 2، ایک محنت کرنے والا مزدور ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، اسی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز مکروہ ہے۔ پہلے مکروہ کا مفہوم سمجھا لیں، پوچھتے ہیں جی مکروہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کا معزز مہمان آیا، اس نے کہا جی مجھے دودھ پلاؤ، دودھ کا گلاس بھر لیا، چٹکی مٹی کی بھر کے اس میں ڈال دی، کہا جی پیو، یہ ہے مکروہ، پیے گا؟ نہیں پیے گا۔ 2-4 تنکے ڈال دیے، کہو جی پیو، جی نہیں، میرے پینے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل کیا جائے اس میں کراہت پیدا ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو ہم نے عیب دار بنا دیا، نقص والا بنا دیا۔ لہٰذا محنت مزدوری والے کپڑے، کوئی رنگ ساز ہے، کوئی پینٹر ہے، اس کے کپڑوں پر داغ لگے ہوئے ہیں جی، یا ویلڈنگ کرنے والا ہے، کہیں سے سڑے ہوئے ہیں، کہیں سے کالے ہیں، محنت مزدوری کرنے والا جب نماز کے لیے آئے لباس بدل کر آئے۔ اس زمانے کی بات ہے، آج سے 700 سال 800 سال پہلے کی بات ہے۔ حضور غوث اعظم کا جو جبہ تھا جو صرف نماز کے لیے استعمال کیے کرتے تھے، وہ 1000 روپے کا تھا اس زمانے میں، جبکہ 4 درہم کا 8 درہم کا 10 درہم کا اچھا جبہ مل سکتا تھا۔ کسی نے سوال کر دیا، اعتراض کرنے والے کی زبان تو ہر وقت کھلی ہے، اس نے کہا جی آپ درویش لوگ ہیں، عالم ہیں، آپ کو اتنا قیمتی لباس نہیں پہننا چاہیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں نے کس لیے پہنا ہوا ہے تمہیں پتہ ہے؟ میں کس کے دربار میں پہن کر جاتا ہوں؟ سوچو میں کس کے دربار میں پہن کر جاتا ہوں؟ وہ رب العالمین ہے، اس کی جناب میں جب جاتا ہوں تو بہترین لباس پہن کر جاتا ہوں، جو اس کی بھی شان کے تو لائق نہیں، لیکن میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔
اچھا لباس پہننا اس نیت سے کہ میں ممبر پر بیٹھوں گا، اس نیت سے کہ میں اس کے ساتھ عبادت کروں گا، یہ ثواب ہے۔ لہٰذا ایسا کام کرنا، گھٹیا قسم کا لباس پہننا، نمازی کوئی شایان شان نہیں ہے، اور ننگے سر نماز پڑھنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں۔ حضور نے حکم دیا ہے کہ سر کو ڈھانپو، خواہ امامہ کے ساتھ خواہ ٹوپی کے ساتھ، یہ یاد رکھ کر جانا مسئلہ، دونوں میں اختیار دیا ہے، یا ٹوپی کے ساتھ یا امامے کے ساتھ۔ اور مجھ فقیر سے پوچھو نبی پاک کی ٹوپیاں کتنی تھیں؟ زندگی وقف کر دی ہے۔ میرے رسول پاک کے پاس 4 ٹوپیاں تھیں جو مختلف اوقات میں آپ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ 4 ٹوپیاں۔ کون کہتا ہے کہ ٹوپی کے ساتھ نماز مکروہ ہے؟ امامہ کوئی فرض نہیں، نہ واجب ہے، ہاں اس کی فضیلت ضرور ہے، لیکن ٹوپی کے ساتھ بھی نماز اگر آج اچھا مجھے مسئلہ بتاؤ، ایک نے امامہ پہنے ہوئے سنت سمجھ گئے اور وہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں آ جاتا ہے تکبر کہ میں جی امامہ، ہمارے مولوی صاحب نے امامہ نہیں باندھا ہوا، آ گیا تکبر۔ ایک ہے جنہیں ٹوپی پہنی ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، اب بتا نماز کس کی افضل ہے؟ امامے کی افضل ہے کہ ٹوپی کی افضل ہے؟ معاملہ امامے ٹوپی کا نہیں، معاملہ یہاں ہے، یہاں معاملہ ہے۔ التقویٰ ہاں ہونا، میرے نبی نے فرمایا تقویٰ پیشانیوں میں داغ کا نام نہیں ہے، تقویٰ تسبیح کا نام نہیں ہے، تقویٰ کس کا نام ہے؟ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا بھائی؟ بہت پیارا فرمان ہے، فرمایا من حافظ علیہا، جو نماز پر پابندی کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، مہمان آ جائے تب بھی جا کر نماز جماعت سے پڑھے گا، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی خوشی کا موقع ہو تب بھی نماز جا کر جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ یہ سب اپنے اپنے مقامات پر، لیکن اللہ کا بلاوا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب بلاوا رب کا بلا رہا ہے، ولیمہ کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں نا، جو اشارہ ملتا ہے جی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا نکارہ بج گیا، دشمن پر حملہ کرنا ہے، پھر کوئی دوسرے کو نہیں دیکھتا کہ میں پہلے پہنچوں۔ اس وقت کس نے بلایا ہے؟ کسی باب حضور نے بلایا ہے، حضرت بلال نے اذان کی ہے، وہاں تو بڑے ہم مستعد ہیں، اور جب اذانیں مسجدوں سے گونجتی ہیں ہم بڑے بے فکر ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، ہندو ہمارے ساتھ سکول میں پڑھا کرتے تھے، ہندو کی دکانیں تھیں، شہر میں ہندو رہتے تھے، اذانیں ہوتی تھی، ہندو دکان پر مست بیٹھا ہے، اسے پتہ ہے یہ میرے دین کا بلاوا نہیں ہے۔ بات کو سمجھنا، مسلمان کا بلاوا ہے۔ آج جو دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اذانیں سنتے ہیں، وہ کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارے لیے اذان نہیں ہے، تم جاؤ پڑھو، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ روزی کمانا۔ اور روزی رساں کدھر گیا؟ رزاق کدھر گیا؟ روزی دینے والا کدھر گیا؟ تو نے کمانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی یقین کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اگر لوگ پرندوں کی طرح توکل علی اللہ کریں تو ان کی طرح رب ان کو بھی روزی عطا فرمائے۔ پرندہ کیا کام کرتا ہے؟ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو کبھی بھوکا واپس نہیں جاتا، روزی ملتی ہے۔ پتھر توڑا کیڑا نکلا، اس کیڑے کو رزق کس نے دیا؟ انڈا ٹوٹا چوزا نکلا، اس چوزے کو رزق کس نے دیا؟ ہاں جی مجھے سمجھانا ذرا، کون ہے رزق پہنچانے والا؟ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ صرف رازق نہیں، رزاق ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ ایک بڑا پیارا جملہ کسی نے مسجد کے سامنے پیشانی پر لکھا تھا، مجھے بڑا پسند آیا، سن لو۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ اللہ کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا تیرے پاس لینے کے لیے وقت ہے؟ بھائی اس محرومی پر آنسو بہانے چاہیے،
اللہ پاک کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے، صحت ہے، رزق ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے۔ کیا تو بھی لینے کے لیے وقت نکال سکتا ہے؟ اللہ مجھے دے، مجھے ضرورت ہے۔ وقت مجھ سے پوچھو کب بانٹتا ہے خیرات اپنے نبی کی حسن کی؟ جب 1، 1:30، 2 کا وقت ہوتا ہے رات کے وقت، اس وقت آواز دیتے حل من تائبن، سب سے بڑا سوال مولا کریم بخش دے۔ فرمایا آجا، معافی مانگ، معاف کر دوں، جو کچھ کیا ہے معاف کر دوں گا۔ حل من مستغفرن، حل من مسترزقن، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا؟ مانگو، جھولیاں بھر دے گا جی اللہ۔ من حافظ علیہ کانت لہو نوراً، قیامت کے دن یہی نماز اس کے لیے نور بن جائے گا۔ یہی نماز، قبر میں نور، حشر میں نور۔ قرآن فرماتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم، مومن جب چلے گا نا میدان معاشر میں تو اس کا نور اس کے آگے آگے دوڑے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھو، رات کو آپ ٹارچ جلا کر چلتے ہیں نا تو اس کی روشنی آپ کے آگے آگے جا رہی ہے۔ یہ گھٹیا سی، عام سی، معمولی سی مثال ہے۔ اللہ پاک فرماتے نورہم، ان ایمان والوں کا نور جو ان کی اعمال صالحہ اور ایمان کی برکت سے میں نے عطا کروں گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے سامنے آگے آگے دوڑے گا۔ یہ نور آیا کہاں سے؟ آیت الکرسی یاد ہے؟ پڑھو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ بھی مومن کو روشنی اور نور پہنچا رہا ہے۔ اور آگے سنو سورہ ابراہیم پہلی آیت، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے میرے نبی یہ میں نے قرآن تیری طرف بھیجا ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جا۔ اللہ بھی ایمان والوں کو نور عطا کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی نور عطا کرتا ہے۔ قیامت کے دن یہ نور ظاہر ہوگا۔ آج بھی جس کے چہرے پر رونق دیکھو، روشنی دیکھو، سمجھ لو یہ وہ سر ہے جو ساری رات اللہ کے حضور جھکتا رہا ہے۔ چہرے پر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، وبرہاناً، اور اس کے ایمان کی دلیل بن جائے گی، وَنِجَاتًا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ او نمازیو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، حضرت بریدہ راوی ہیں، فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کفار کے درمیان جو عہد ہے نا، عہد یعنی وہ کس وجہ سے ہم سے الگ گئے، ہم ان سے الگ گئے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے اور ہمارے درمیان جو عہد ہے نا، جس سے ان کی اور ہماری پہچان ہوتی ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، اور جو مسلمان نماز نہ پڑھے اسے ہم کافر تو نہیں کہیں گے، اگرچہ کچھ صحابہ کافر کہتے ہیں۔ نام بتاؤں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فتویٰ ہے، فرماتے جو کلمہ پڑھنے والا نماز نہیں پڑھے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافروں کی زمرے میں ہے۔ اتنا ہمارے امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتا اسے ہم کافر نہیں کریں گے، کیوں کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان تو رکھتا ہے۔ یہ غلطی بڑی ہے، جرم بڑا ہے، فرمایا اسے مارو، ڈنڈے مارو، اسے قید کر دو، جب تک توبہ نہ کرے اسے جیل سے باہر نہیں نکالنا۔ یہ ہمارے امام اعظم کا فتویٰ ہے۔ اگر آج امام اعظم کا قانون اس ملک میں جاری ہوتا، نمازی تم ہی باہر ہوتے، باقی میں نماز سارے ہی جیلوں میں ہوتے۔ جرم اتنا بڑا ہے، چونکہ عام ہو گیا،
ہم عادی ہو گئے، کوئی بات نہیں، کوئی پڑھتا ہے نہیں۔ لیکن ایک بات تو میں آپ سے پوچھوں گا ضرور، یہ حدیث پاک میں بعد میں بیان کرتا ہوں کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، ہندو نہیں پڑھتا، سکھ نہیں پڑھتا، عیسائی نہیں پڑھتا، یہودی نہیں پڑھتا، نماز صرف مسلمان پڑھتا ہے۔ جو مسلمان نہیں پڑھتا اسے ہم کافر نہیں کہیں گے، ہندو نہیں کہیں گے، سکھ نہیں کہیں گے، البتہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تو کام وہ کر رہا ہے جو کافر کیا کرتے ہیں، کام وہ کر رہا ہے جو ہندو اور سکھ کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے نماز نہ پڑھنا، مسلمانوں کا کام ہے جو اذان ہو مسجد میں چلے جاؤ، با جماعت نماز ادا کرو۔ حضور نبی پاک کا ایک ارشاد گرامی ہے، فمن ترکھا فقد کفر۔ یہ حدیث پاک حدیث کی 4 کتابوں میں، مسند امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 3 کتابیں سیاستہ کی ہیں، چوتھی ایک امام کی ہے جو امام احمد بن حنبل، ان کی مسند ہے۔ 4 کتابوں میں حدیث ہے، فمن ترکھا فقد کفر، جو نماز کو ترک کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے، لیکن ہمارے امام اعظم اس کی تعویل کرتے ہیں، فرماتے جو انکار کر کے ترک کرے گا، کہتے نماز فرض ہی نہیں ہے، میں نہیں پڑھتا، وہ کافر ہوگا۔ جو نماز کو فرض سمجھتا ہے پھر نہیں پڑھتا وہ کافر نہیں، گناہ گار ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے مسلمان۔ اب مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، بہت تھوڑے دن رہ گئے، تو رمضان میں تو پھر نماز، یہ روزے کا ہی مہینہ نہیں، نمازوں کا بھی مہینہ ہے۔ دیکھ لینا اللہ پاک کا کرم ایمان والوں کے لیے کیسا، کہ وہ لوگ جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی رمضان شریف میں تیاری کر لیتے ہیں۔ ہم نے 5 وقت نمازیں پڑھنی ہیں، بلکہ کچھ تو نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں مزید ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حضور سر جھکائیں، سجدے کریں، راضی کریں۔ جب اللہ کے جناب میں بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سجدہ فرمایا، ہاں پہلے دعا مانگی، حضور نے پہلے دعا مانگی، دعا کے بعد حضور نے سجدہ فرمایا، پھر حضور اٹھے پھر دعا مانگی، پھر حضور نے سجدہ فرمایا۔ ایک نشست کی بات کر رہا ہوں، پھر حضور نے 3 مرتبہ دعا مانگی، پھر حضور نے سجدہ فرمایا، پھر حضور نے 4تھی مرتبہ دعا مانگی، پھر 4تھا مرتبہ سجدہ کیا۔ جب فارغ ہوئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھنے کو ملا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں، یہ کبھی نہیں دیکھا کہ ہر دعا کے بعد سجدہ، ہر دعا کے بعد سجدہ، ہر دعا کے بعد سجدہ۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ رحمت للعالمین پیغام بشارت دے رہے ہیں ایمان والوں کو، سنو۔ فرمایا میں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، عرض کی مولا کریم میری امت کو بخش دے، اور نبی تیرا کیا مانگ رہا ہے، ہم کیا کام کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ فرمایا ہے میرے پیارے میں نے تیری امت کا 4تھا حصہ بخش دیا، میں نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا، سجدے سے فارغ ہوا، 3 حصے باقی ہیں، یا اللہ میری امت کو پھر، وہ تیرا نبی ہے یاد کر اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کر۔ پھر دوبارہ دعا مانگی، مولا کریم ابھی میری کافی امت باقی ہے بخش دے۔ فرمایا آدھی امت بخش دی۔ میں نے پھر سجدہ شکر کا کیا، جب ہوا کہا آدھی تو پھر بھی بچ گئی، یہ دوزخ میں جائے مجھے تو گوارا نہیں۔ پھر ہاتھ اٹھا دیے، مولا کریم میری امت کو بخش دے۔ فرمایا 3 حصے بخش دیے۔ میں نے پھر سجدہ شکر کا ادا کیا، اب 1 حصہ باقی تھا، پھر ہاتھ اٹھا دیے، رب کریم میری امت کو بخش دے۔ فرمایا پیارے بار بار مانگ رہا ہے، ساری بخشتا ہوں۔ میں نے پھر 4تھی مرتبہ شکر ادا کیا، تیرا کرم ہے مولا کریم، تجھے میں نے بشارت دے دی ہے، یہ بشارت میں آگے پہنچاتا ہوں۔ اس فقیر نے 1400 سال کے بعد یہ خوشخبری آپ کو سنا دی ہے، حدیث میں آتا ہے، پڑھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، نبی پاک نے اپنی ساری امت کو بخشوایا ہے،
اور رب کا پھر بھی وعدہ ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب سنو، تیرا رب وہ رب العالمین ہے، خشک و قطار کا رب ہے، جن و بشر کا رب ہے، ملائکہ کا رب ہے، کعبے کا رب ہے، زمین و آسمان کا، چاند سورج ستاروں کا، ساری کائنات کا رب ہے، لیکن کیا فرمایا؟ تیرا رب، یعنی میں پہلے تیرا ہوں اور پھر تیرے تو فعل کسی کا ہوں۔ والا سوف یعطیک ربک فترضی، اتنا دوں گا کہ پیارے تو راضی ہو جائے گا۔ تو میرا نبی بڑا کریم ہے، آپ بھی کہہ دو بڑا کریم ہے۔ خدا کی قسم یہ لفظ آپ کو قیامت کے دن بڑے کام آئیں گے۔ یہ عام طور پر کہا کرو رسول کریم۔ میں نے مولویوں سے سنا ہے نبی علیہ السلام، میں کہ تیری زبان جلتی ہے ظالم، تو نبی علیہ السلام کی بجائے رسول کریم علیہ السلام اگر کہے، رب کہہ رہا ہے، ملا کی کیا مجال ہے؟ انہو لقول رسول کریم، ایک قرآن میں ہے انہو لقول رسول کریم، عرش والا کسی کو عزت دے نہ دے اس کی مرضی، لیکن وہ کہتا ہے یہ میرا یار ہے، حبیب ہے، دوست ہے، اس کو میں عزت ضرور عطا کروں گا۔ یہ رسول بڑا دل میرا خوش ہو رہا ہے، کہو یہ رسول کریم ہے، اور رب بھی رسول بھی، رب بھی رسول بھی، درمیان میں ہم ہیں۔ یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے تو کریم۔ سبحان اللہ، وہ کریم ہمارا کرم فرمائے گا۔ اور میں ایک بات عرض کروں، عربی کے ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، پورا قرآن ہے معنی سے بھرا ہوا ہے، ترجمے کرنے والوں ترجمے کی، حدیثوں کے ترجمے۔ کوئی عالم دنیا کا کریم کا معنی نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا عالم کریم کا معنی نہیں کر سکتا۔ اب کریم کا معنی کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ کریم کا معنی کریم ہی ہے۔ اس لیے سبحان اللہ کہ جو اس کریم میں کرم ہے اس کو ہم اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کریم کا معنی کریم ہی ہے، رب بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے، اور رسول کو کریم رب نے ہی فرمایا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب یہ آیت نازل ہوئی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ میری ساری امت کو جنت میں نہیں داخل فرما دے گا۔ اللہ، ایک وقت آئے گا نا پل صراط پر سے گزرنا، نیچے دوزخ، بال سے باریک تلوار سے تیز، گزرو بھائی پار جنت ہے جاؤ۔ میرا پیارا رسول کریم اس پل صراط پر کھڑا ہوگا اور کیا دعا مانگے گا؟ ہمارے پاس موجود ہے دعا جو اس دن حضور مانگیں گے، رب سلم رب سلم، یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ پار لے جا، سلامتی کے پار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص جنہوں نے حضور کی 10 سال خدمت کی، ایک دن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں میں تیری شفاعت کروں گا۔ آج جو کہتا ہے ہمارے اعمال کافی ہیں، تو بڑے مغالطے میں ہے، دھوکے میں ہے، فریب نفس میں مبتلا ہے۔ عمل کسی کا جنت میں اس کو نہیں لے جائے گا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ عمل پر بھروسہ نہ کرنا، لیکن عمل بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو وہ اچھے عمل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا کرم ہے نا۔ حضور نے فرمایا تیری شفاعت کروں گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس افراتفری کے جہان میں، نفس و نفسی کے عالم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ کوئی پتہ بتا دو۔ وہ سارے پتے بتانے والے، وہ ساری خبریں رکھنے والے، کل کے نبی، کل کے مولا، فرمایا 3 مقامات پر جہاں میری امت کے اعمال کا وزن ہوگا، دوسری جگہ
پل صراط پر جہاں سے میری امت گزرے گی، تیسری جگہ حوض کوثر پیاسوں کو پلانے کے لیے، ساقی کوثر کا منصب۔ میں اپنی امت کو پیاسے جو آئیں گے نا معاشر سے، ستاروں کی مانند وہ پیالے ہیں جو حوض کوثر پر رکھے ہوئے ہیں، نبی پلانے والا۔ جب میں یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں، ذہن میں آتی ہے، یہ کبھی بیان ہوتی ہے، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ وہ حوض در دا تو ہے نہیں کہ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا۔ عام طور پر تالاب اتنے ہوتے ہیں تو ہر آنے والے کی خبر ہوتی ہے، اس کو پلا لو اس کو پلا لو۔ حوض کوثر کتنا ہے؟ مدینہ منورہ سے لے کر شام تک میرے نبی کا حوض کوثر ہے، سمجھے؟ اور یہ سفر 1 مہینے میں طے ہوتا ہے، اور سرکار کا جو ممبر تھا، حضور نے فرمایا میرا ممبر میرے حوض کے اوپر ہے، یعنی میرے قدموں کے نیچے حوض کوثر ہے۔ تو پل صراط کہاں ہے؟ میزان کہاں ہے؟ حضرت انس کو پتہ بتا رہے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ میرے غلام، میرے صحابی، تو میزان پر آئے تو میں وہاں موجود ہوں، حوض کوثر پر آئے تو وہاں موجود ہوں، پل صراط پر آئے تو وہاں بھی موجود ہوں۔ میں پلانے کا کام بھی کروں گا حوض کوثر پر، اور پل صراط پر دعائیں دے کر پار کرنے کی بھی دعائیں کروں گا، اور جس کے اعمال تھوڑے ہوں گے اس کی بھی اللہ کا رسول مدد فرمائے گا۔ کیسے مدد؟ وقت تو ختم ہو گیا، مدد کیسے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خصائص کبریٰ میں، قیامت کے دن ایک شخص سے جب اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم گناہ زیادہ، دنیا کے ترازو کے برعکس یہاں جس چیز کا پلڑا بھاری ہو وہ جھکتا ہے، ہلکا ہو اٹھتا ہے۔ میزان عدل میں جب پلڑا جس کا بھاری ہوگا وہ اٹھے گا، جو ہلکا ہوگا وہ نیچے ہوگا، نیکیوں والا اٹھے گا۔ لیکن اس بدبخت کے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، حکم ہوگا اسے لے جاؤ دوزخ میں، فرشتے پکڑ لیں گے، چل بھائی دوزخ۔ سرکار دیکھیں گے، فرمائے ٹھہر جاؤ، یہ میرا امتی ہے، اسے کدھر لے چلے ہو؟ ٹھہر جاؤ۔ اور اللہ کا حکم ہے جی ہم نے اس کو لے جانا ہے، کیوں؟ کوئی نیکی نہیں، فرمائے واپس لے چلو، میری نگرانی میں اس کے اعمال کا وزن کرو، میری موجودگی میں اعمال کا وزن کرو۔ آپ واپس لائیں گے، اور اس کے گناہ تو وہی ہیں جو پردے میں رکھے جائیں گے، وہ پردہ جو ہے نیکیوں والا خالی ہے۔ سرکار اپنے جیب مبارک سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے، نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حکم ہو گئے اسے جنت میں لے جاؤ، فرمایا جاؤ جی جنت میں۔ وہ پوچھے گا یہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے دوزخ اب جنت، میں تو وہی ہوں، یہاں تو کوئی نیکی کی نہیں، یہ نیکی کہاں سے آ گئی؟ اللہ کا رسول فرمائے گا اس کاغذ پر وہ درود لکھا ہوا ہے جو زندگی میں تو نے محبت سے پڑھا تھا۔ ایک دفعہ زندگی میں محبت سے درود جو پڑھ لے، میں کہتا ہوں سارے زندگی تسبیح چلانے سے وہ بہتر ہے بغیر محبت کے پڑھنے سے۔ محبت کا کیا معنی ہے؟ وضو ہو، طہارت کاملہ ہو، خوشبو لگائی ہو، لباس ستھرا ہو، اور رخ جو ہے پڑھنے والے کا مدینہ پاک کی طرف ہو، آنکھیں بند ہو، سر جھکا ہوا ہو، تصور میں سرکار کا سراپا آ جائے، وہ خوشبوئیں آ جائیں، اور تو عقیدت اور محبت میں جھوم جھوم پر درود پیش کرے، گویا تیرے سامنے فقط رسول اللہ کی ذات ہے، تو رب کی جناب عرض کرے اے اللہ میں تو عاجز ہوں، نبی کی جناب میں تحفہ پیش نہیں کر سکتا، تو میری طرف سے اپنے نبی پر درود بھیج، اللہم صلی علی
اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم. وہ درود پڑھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں، آنسو جاری ہیں، اور دل میں تصور ہے اپنے نبی کا. یہ ہے درود محبت سے، اور اس کا سراپا سنت میں ڈوبا ہوا ہے. انشاءاللہ زندگی کا ایک درود بھی کام سارا کر جائے گا. اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے.